اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان اللہ جل شانہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے اندر اور ہمارے شعبان کے اندر برکت عطا فرما، اور برکت یہی ہے اس کی کہ اس کے اندر ہمیں زندگی عطا فرما، اور ایسے اس میں ہمیں اس کی تیاری عطا فرما کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائیں. تو یہ رمضان کا انتظار کیوں ہے، اور رمضان کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص باقی 12 مہینوں سے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے؟ تو دیکھیں، انسان کو اللہ جل شانہ نے 2-3 آزمائشوں کے اندر پیدا کیا. ایک آزمائش اس کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ نفس لگایا ہے. نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، کھانے پینے کی خواہش ہے، اور جنسی خواہشات رکھی ہیں، شہوات رکھی ہیں، اور اپنے دنیا کے بہت سارے کاموں کے اندر ایک حب جاہ اس میں رکھی ہے، حب مال اس کے اندر رکھا ہے، عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے. یہ انسان کی خواہشات ہیں. دوسرا، اللہ جل شانہ نے شیطان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک. اس کو کہا ہے کہ میرے خاص بندے تو تیرے داؤ پیچ میں نہیں آئیں گے، باقی تجھے ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے. ان 2 آزمائشوں کے درمیان انسان اپنا وقت گزارتا ہے، اور ان 2 آزمائشوں کی وجہ سے وہ اپنا مقصد زندگی سے دور ہو جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کے اندر میری آمد کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں تھا، دنیا میں میری آمد کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں تھا، دنیا میں میری آمد کا مقصد صرف شادی کر کے بچے پیدا کرنا نہیں تھا، یا صرف اپنے بچوں کو پالنا پوسنا. یہ صرف مجھے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا فرمایا. تو جب یہ چیز اس کو بھول جاتی ہے، فراموش ہو جاتی ہے، دنیا کے کاموں کے اندر وہ اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، جیسے کولہو کا بیل ہوتا ہے جو ایک اس کے گر چکر لگا رہا ہوتا ہے. انسان بھی اپنے دنیا کے مشاغل میں ایسے چل رہا ہوتا ہے. ایسے میں اللہ جل شانہ اس کو ایک موقع عنایت فرماتے ہیں، اور موقع یہ عنایت فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ایک، اس کے دشمن کا رستہ روک دیا جاتا ہے، اور دوسرا، اس کے نفس کو جن چیزوں سے غذا ملتی ہے، اس کے اندر جو خواہشات اور جو اس کے اندر جو شہوات، جنسی خواہش ہو، کھانے پینے کی خواہش ہو، گناہوں کی خواہش ہو، ان کو جس چیزوں کے ذریعے سے غذا ملتی ہے، ان حلال رستوں کو بھی اللہ جل شانہ روک دیتے ہیں. اس پر ایک خاص قسم کی پابندی اور قدغن لگا دیتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھانا پینا ایک مباح کام ہے، ایک جائز کام ہے، اور انسان باقی 11 مہینے جس وقت مرضی کھائے اور حلال کھائے، بس اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ نے حلال پر بھی پابندی لگائی، کھانے پر بھی، اور اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے خاص وقت کے لیے، کہ یہ چیزیں اگرچہ جائز ہیں، لیکن ان میں مشغول رہنے والے آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ ایک تعلق زیادہ رہتا ہے، نفس کے تقاضوں کو پورے کرنے کی طرف دھیان رہتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے ایک مشق اس کے لیے رکھی. اب جب اس کی حفاظت شیطان سے بھی کر دی کہ کہہ دیا شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کی نفس سے بھی حفاظت کا بندوبست فرما دیا گیا، کر دیا گیا کہ نفس سے بھی اس کی حفاظت ہو، تو پھر اب اس کے لیے اللہ جل شانہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق، اس کے رستے آسان ہو گئے. الا یہ کہ انسان خود ان رستوں پر نہ چلے، اور وہ جو مہینہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے مشق کرانی تھی، وہ اس مشق کے مقاصد کو نہ سمجھے. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم لوگ جیسے کرتے ہیں. دیکھیں، اس مہینے میں کھانے پینے میں کمی مطلوب ہے تاکہ نفس کا تعلق تھوڑا جسم کے ساتھ کمزور ہو. لیکن ہم لوگ اوقات تو بدل دیتے ہیں کہ چلے دن میں نہیں کھائیں گے روزہ رکھنے والے، لیکن ہماری شام کی افطاری اور افطاری کے بعد ہمارے پرتکلف کھانے، پھر ہماری سحری، وہ عام طور پر اگر آپ کبھی اس کا حساب لگائیں تو ہم عام دنوں سے بھی زیادہ کھاتے ہیں رمضان مبارک کے اندر. جس کا مقصد تقلیل طعام تھا کہ کھانا کم ہو جائے، وہ مزید بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جب انسان کم کھاتا ہے تو قدرتی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کم سوتا ہے. سونے کا کھانے کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے. زیادہ کھانے سے خمار اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور غبارات پیدا ہوتے ہیں اور نیند آتی ہے. لیکن اگر انسان کم کھائے تو اس کو کم سوتا ہے. لیکن جب ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو رمضان المبارک کو پھر باقی اوقات ہمارے سونے کے اندر گزر جاتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی کوئی بندہ اپنا حساب لگائے تو رمضان کے اندر ہمارے نیند کے گھنٹے بھی بڑھ جاتے ہیں،
اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے. حالانکہ انہی دونوں چیزوں سے، ان حلال چیزوں سے منع، یعنی اس میں ایک روکنا قدرے مطلوب تھا کہ انسان اس میں تھوڑی مشق کرے، ان چیزوں میں تھوڑا سا پیچھے آئے.